سفرا صاحب، ذرائع سے یہ خبر سامنے آئی تھی کہ ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر ان کو لے کر گئے ہیں اور قریشی صاحب کو سائفر کے معاملے پر گرفتار کیا گیا ہے. کیا اس بات کو کنفرم کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں، سائفر کے ہی معاملے میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور وہ نامینیٹڈ تھے اور ایف آئی اے میں سائفر کا کیس چل رہا ہے تو اسی پہ ان کو گرفتار کیا گیا. اب سے کچھ دیر پہلے شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پروگرام میں، اور وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ہمراہ بھی تھے جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے اسلام آباد میں. انہوں نے کہا کہ اس طرح کی اطلاعات ہم نے اخبار میں پڑھی تھی کہ کسی ایف آئی آر میں نامنیٹ کیا گیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو، لیکن ہم نے بار بار ریکویسٹ کی کہ اگر کوئی ایسی ایف آئی آر ہے تو وہ ہمیں دے دیں، کیونکہ باقی تمام مقدمات میں ان کو پری اریسٹ بیل مل چکی تھی. تو کیا کوئی ایسی ایف آئی آر تھی؟ اب یہ ان کو تو ہم جا کے اعلان تو نہیں کریں گے، ان کو جا کے خود شعیب شاہین صاحب کو ایف آئی آر تو نہیں پہنچائیں گے. جو کورٹ آف لا ہے، جو لا کا پروسیجر ہے، وہ اپنا راستہ خود ہی دیکھتا ہے اور ابھی کورٹ آف لا میں ان کو پریزنٹ کریں گے اور شعیب شاہین صاحب ان کا کیس وہاں پر لڑ لیں. نہیں، لیکن کوئی ایف آئی آر تھی جس کی بنیاد پہ ان کو گرفتار کیا ہو گیا؟ بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ سائفر میں نامینیٹڈ تھے، لیکن ان کی ٹیم سے آپ اس بات کو کنفرم کر سکتے ہیں کہ کیا ان کے یہ الزام درست ہے کہ شیئر نہیں کی گئی ایف آئی آر ان سے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا اس حوالے سے. تو خود ہی وہ بتائیں گے کہ اس طرح کے پروپیگنڈا ٹولز میں ہم نے نہیں آنا ہے. لا کو انفورس کرنا ہے اور جو لوگ گرفتار ہیں، جو لوگ سائفر میں نامینیٹڈ ہیں، سب کو گرفتار کیا جائے گا اور کورٹ آف لا میں پیش کیا جائے گا. اور 24 جولائی کو شاہ محمود قریشی اور اسد عمر دونوں جو ہے وہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے تھے، تو وہ تعاون تو کر رہے تھے. پھر آپ کو کیا لگتا ہے گرفتاری کی کیا وجہ بنی ہے؟ دیکھیں، یہ تو ڈیسائیڈ کریں گے لا انفورسمنٹ ایجنسی کہ کن کی گرفتاری کیوں ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر کورٹ ڈیسائیڈ کریں گے. شعیب شاہین صاحب کہہ رہے ہیں کہ پریس کانفرنس میں بھی آج انہوں نے اس قسم کی باتیں کی جس میں وہ دوسرے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ان کے گھروں پہ دھاوا بولا گیا یا ان پہ دباؤ ہے ان کے ساتھیوں پہ، اس وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے، سائفر کی وجہ سے نہیں کیا گیا. قطعاً یہ ریزن نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں یا شعیب شاہین صاحب بتا رہے ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ان کو سائفر میں گرفتار کیا گیا ہے، ایف آئی اے نے گرفتار کیا ہے اور اب کورٹ آف لا ڈیسائیڈ کریں گے. آپ کہہ رہے ہیں کورٹ آف لا ڈیسائیڈ کرے گا. پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کے اس قسم کے ٹویٹس آئے تھے جب یہ نگراں سیٹ اپ آیا کہ کیونکہ اب شہباز شریف صاحب کی حکومت چلی گئی ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ شاید اب آسانیاں ہو جائیں گی، ان کے لوگوں کو شاید ریلیف ملے گا، تنگیاں جو ہے وہ کم ہو جائیں گی. لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. شاید ان کی امیدیں جو تھیں وہ ان پہ پانی پھرتا نظر آ رہا ہے. وہی پالیسی کنٹینیو کرے گی جو پہلے تھی؟ دیکھیں، مجھے نہیں معلوم کہ ان کی کیا پالیسی تھی یا ان کی کیا امید تھی. مختصر بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک لا ہے، اس لا کے تحت ہی چیزیں ہوتی ہیں، اور اگر لا کے درمیان میں جو بھی آئے گا، وہ چاہے شاہ محمود صاحب ہوں یا کوئی اور ہوں، ان کو گرفتار کیا جائے گا اور جو بھی پروسیجرز ہیں وہ انڈر دا کانسٹیٹیوشن یا جو پریکٹسز ہیں ان کے مطابق ہی ہو رہی ہیں. انلیگل کام یا نہیں ہو رہا. کل پرائم منسٹر کاکڑ صاحب نے جب کیبنٹ سے اپنا پہلا خطاب کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک رول آف لا ہوتا ہے، ایک رول آف آرڈر ہوتا ہے، اور ہم رول آف آرڈر پہ چلیں گے اور اس کے ذریعے ہم رول آف لا تک پہنچیں گے. کیا مراد تھی اس بات سے سفرا صاحب، اگر آپ ایکسپلین کر سکیں؟ دیکھیں، انوائرمنٹ ان کا ایک کیا کچھ سباق تھا یہ کہنے سے پہلے. جس طریقے سے ایک پولیٹیکل وائلنس کا بازار گرم کیا گیا ہے، جس طریقے سے نیشنل ایسٹس کو اور ہمارے ریاست کو اس پر حملہ کیا گیا ہے، اس کے بعد ظاہر ہے رول آف لا تبھی آئے گا جب رول آف آرڈر ہوگا. اور رول آف آرڈر کے لیے یا رول آف لا کے لیے جو بھی اس کے سامنے آئے گا وہ قانون کے مطابق اس کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا. صحیح. اور سفرا صاحب، ابھی شعیب شاہین صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے یہ کس طرح آگے بڑھتا ہے، کیونکہ جو پنجاب کی کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے انہوں نے نام بھی لیا نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب کا کہ ان کے بارے میں وہ کہہ چکے ہیں کہ جانبدار ہے، ہمارے لوگوں کے حوالے سے بڑی سختیاں کی گئی ہیں. تو اگر گرفتاریاں آپ کے دور میں بھی ہوں گی تو تاثر تو یہی ابھرے گا کہ آپ نیوٹرل نہیں ہیں، اور نگراں حکومت کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ نیوٹرل بھی رہے اور صاف و شفاف الیکشن کروائیں. تو تحریک انصاف تو پھر انگلیاں اٹھاتی رہے گی آپ کی اس حکومت پر. دیکھیں، تاثر تو جو مرضی کوئی لے لے. مختصر بات یہ ہے کہ ہم یہاں پر آئے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشنز کرانے کے لیے. الیکشن کمیشن کی سپورٹ کریں گے اور جو ڈیلی آرڈر ہے جو اس کو امپلیمنٹ کریں گے اور کسی کو بھی لا اپنے ہاتھ میں لینے نہیں دیں گے.